بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت پر ایمان لانا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اس حوالے سے ہم یوٹیوب کے اوپر عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم وہ کروا رہے ہیں۔ یہ تقریباً 63 سوالات ہوں گے، تو چند ایک سوالات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج تیسرے سبق کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ میں سب سے پہلے کس بدبخت نے اعلان نبوت کیا ہے؟ امت مسلمہ میں کس بدبخت نے جھوٹا اعلان نبوت کا دعویٰ کیا؟ یعنی جھوٹا مدعی وہ کون سا شخص تھا کہ جس نے جھوٹا جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اسود عنسی کے نام سے شخص مشہور تھا، جسے ذوالخمار کہتے تھے۔ تو ابن کعب ابن عوف تھا یہ شخص۔ آگے سوال یہ ہے کہ اسود عنسی ملعون کو کس صحابی رسول نے جو ہے وہ جہنم واصل کیا؟ تو جواب یہ کہ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی تھے جنہوں نے اس نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو جو ہے وہ کیا کیا تھا؟ جہنم واصل کیا تھا۔ تو اس صحابی کا نام ہے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص اپنی محنت عبادت کی وجہ سے اس کے اندر کثرت کرے تو کیا کوئی شخص نبوت کا مقام حاصل کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہم السلام کو منتخب فرماتا ہے، اور کوئی شخص محنت کے ساتھ اور عبادت میں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ یہ منصب حاصل نہیں کر سکتا۔ آج جو لوگ دعوی نبوت کرتے ہیں اور امت مسلمہ کے اندر جو بہت بڑے فتنے پھیلے ہوئے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ عبادت کی وجہ سے، کثرت عبادت کی وجہ سے کوئی بندہ نبی نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ عطائی منصب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ کیا کسی نبی کا نام مرکب ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، کسی نبی کا نام مرکب نہیں ہوتا۔ ہر نبی کا نام ہر نبی کا اسم گرامی جو ہے وہ مفرد ہوتا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کوئی نبی جب دنیا سے بظاہر پردہ کرتا ہے تو اپنا کسی کو وارث بناتا ہے، یا جو ہے مال و متاع چھوڑ کر جاتا ہے کہ دنیاوی مال و متاع بطور وراثت وہ چھوڑتا ہے اور اس کا کسی کو وارث بناتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، انبیاء علیہم السلام کی وراثت دنیاوی مال و متاع نہیں ہوتی، بلکہ ان کی وراثت علم ہے۔ جبکہ مرزا قادیانی نے لاکھوں کی وراثت چھوڑی ہے جو کہ بعد میں جہنم واصل ہوا، اس کی اولاد نے آپس میں تقسیم کی۔ تو خیر، کیا نبی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دنیاوی مال و متاع بطور وراثت چھوڑتا ہے؟ یہ سوال تھا۔ تو جواب یہ ہے کہ اللہ کے جو انبیاء ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الانبیاء کہ لا یورث الدرہم ولا دینار، انبیاء درہم و دینار کے وارث نہیں بناتے، بلکہ انما ورثوا العلم والحکمہ، اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ علم اور حکمت جو ہے وہ اس کو چھوڑ کے جاتے ہیں اور اس کے وارث بناتے ہیں۔ کیا ہر نبی اسی جگہ دفن ہوتا ہے جہاں اس کا وصال ہوتا ہے؟ تو جواب جی ہاں، ہر سچا نبی وہیں دفن ہوتا ہے جہاں اس کا وصال مبارک ہو۔ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، آپ کے حجرہ مبارکہ کے اندر جو ہے وہ آپ نے وصال فرمایا، بظاہر دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، اور وہیں مزار پاک بنا جہاں آج جو ہے وہ گنبد شریف موجود ہے۔ تو یہ چند ایک سوالات ہم نے آج تیسرے سبق کے اندر پڑھیں۔ اور بھی سوالات ہیں، اگر کسی کو اس کی PDF چاہیے تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ یہ سارے سوالات ہم نے اس کو جو ہے نا وہ پیج کے اوپر لکھ لیے ہیں۔ یہ کورس ضرور کریں، انتہائی مختصر کورس ہے ختم نبوت کے حوالے سے۔ خود بھی یہ سوالات یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، گھروں کے اندر خواتین کو بھی یاد کرائیں، تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ پتہ چلے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری امت ہیں، اور آپ کے اوپر ایمان بندے کا کیسا ایمان ہونا چاہیے، کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ضروری ہیں۔ تو دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔